बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सिलसिले कससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। आपका नसब नामा यूं है: मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन आज़र बिन लावी बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहानिस है और आप लावा बिन याकूब की नस्ल से हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 400 बरस और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 700 बरस बाद पैदा हुए और 120 बरस उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम मूसा, लक़ब कलीमुल्लाह और सफ़ीयुल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम सफ़ीयुल्लाह यानी अल्लाह पाक के चुने हुए बंदे हैं। आप कलीमुल्लाह भी हैं, यानी आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से बिला वास्ता कलाम फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया। फ़िरौन को नजूमियों ने यह खबर दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की बर्बादी का सबब होगा। इसलिए फ़िरौन ने अपनी फ़ौजों को यह हुक्म दे दिया था कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उसी मुसीबत व आफत के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ख्वाब या फरिश्ते के ज़रिए या इनके दिल में ये बात डालकर इल्हाम फरमाया कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ। फिर जब तुझे इस पर खौफ हो कि पड़ोसी वाकिफ हो गए हैं, वो शिकायत करेंगे और फ़िरौन इसको कत्ल करने के दरपे हो जाएगा, तो बेखौफ व खतर इसे मिस्र के दरियाए नील में डाल दे और इसके गर्क हो जाने और हलाक हो जाने का खतरा और इसकी जुदाई का गम ना कर। बेशक हम इसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। चुनाचा आप चंद रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। इस अरसे में ना आप अलैहिस्सलाम रोते, ना इनकी गोद में कोई हरकत करते और ना आप अलैहिस्सलाम की बहन के सिवा किसी और को आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर थी। जब आप रदी अल्लाह अन्हा को फ़िरौन की तरफ से ख़तरा हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर, जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाया गया था, रात के वक्त दरियाए नील में बहा दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। इत्तेफाक से ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नजारा कर रहे थे। जब इन दोनों ने संदूक को देखा तो खुदाम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाएं। जब संदूक खोला गया तो इसमें से एक निहायत ही खूबसूरत बच्चा निकला, जिसके चेहरे पर हुस्न और जमाल के साथ साथ अनवारे नबूवत की तजल्लियात चमक रही थी। फ़िरौन और उसकी आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिलो जान से इस पर कुर्बान होने लगे और आसिया ने फ़िरौन से कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। और बेखबर थे। हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखने के लिए कहा गया तो आपने फरमाया, मैंने इस बच्चे का नाम मूसा रखा। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी और दरख्तों के दरमियान पाए गए थे और किप्ती ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं, इसीलिए आपका ये नाम रखा गया। चूँकि अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शेरख्वार बच्चे थे, इसलिए इनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी औरत का दूध पीते ही नहीं थे। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेहद परेशान थी कि ना मालूम मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को जुस्तजुए हाल के लिए फ़िरौन के महल में भेजा और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता, तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद कि ये उसका दूध पीने लगे।
चुनाचा मरियम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फिरौन के महल में लेकर गई और उन्होंने जैसे ही जोश मोहब्बत में सीने से चिमटा कर दूध पिलाया तो आप दूध पीने लगे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए जिनका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो 9 निशानियां अता की गई वो ये हैं। असा, यदे बैदा, बोलने में दिक्कत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक में थी, फिर अल्लाह ताला ने इसे दूर फरमा दिया। दरिया का फटना और इसमें रस्ते बनना, तूफान, टिड्डी, घुन, मेंढक, खून और इसके अलावा भी आपको बेशुमार मौजज़ात अता किए गए जिनमें चश्मों का जारी होना, आपकी दुआ से मनोसलवा का उतरना वगैरह शामिल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन ही से फिरौन के महल में पले बड़े, मगर जब जवान हो गए तो फिरौन और उसकी कौम किप्तियों के मजालिम देखकर बेजार हो गए और फिरौनियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। इस पर फिरौन और उसकी कौम जो किप्ती कहलाते थे आपके दुश्मन बन गए और आप फिरौन का महल बल्कि इसका शहर छोड़कर अतराफ में छुप कर रहने लगे। एक दिन जब शहर वाले दोपहर में कैलूला कर रहे थे तो आप चुपके से शहर में दाखिल हो गए और इस शहर का नाम मुन्फ था जो मिस्र के हुदूद में वाक़ है। जब आप शहर में पहुंचे तो ये देखा कि एक शख्स आपकी कौम का इसराइली और एक शख्स फिरौन की कौम का किप्ती दोनों लड़ कर झगड़ रहे हैं। इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करके मदद मांगी। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती को एक घोंसा मार दिया जिससे उसका दम निकल गया। इस पर आपको बहुत अफसोस हुआ और आप खुदा से इस्तगफार करने लगे। फिरौन की कौम के लोगों ने फिरौन को इत्तला दी कि किसी इसराइली ने हमारे एक किप्ती को मार डाला है। इस पर फिरौन ने कातिल और गवाहों की तलाश का हुक्म दिया। फिरौनी चारों तरफ गश्त करते करते फिरते थे मगर कोई सुराग नहीं मिलता था। रात भर सुबह तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिक्रमंद रहे कि खुदा जाने इस किप्ती के मारे जाने का क्या नतीजा निकलेगा और इसकी कौम के लोग क्या करेंगे। दूसरे रोज जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वही इसराइली जिसने एक दिन पहले आपसे मदद तलब की थी आज फिर एक फिरौनी से लड़ रहा था तो आपने इसराइली को डांटा कि तू रोज रोज लोगों से लड़ता है, अपने को भी परेशानी में डालता है और अपने मददगारों को भी फिक्र में मुब्तला करता है। लेकिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसराइली पर रहम आ गया और आपने चाहा कि इसको फिरौनी के जुल्म से बचाएं। तो इसराइली बोला कि ए मूसा, क्या तुम मुझे भी ऐसे ही कत्ल करना चाहते हो जैसा कि कल तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया? क्या तुम यही चाहते हो कि जमीन में सख्त गिर बनो और इस्लाह चाहते ही नहीं हो? इतने में शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और ये खबर दी कि दरबार फिरौन की किप्ती आपस में आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, लिहाजा आप शहर से निकल जाइए, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। तो आप शहर से बाहर निकल गए और इस इंतजार में रहे कि देखिए अब क्या होता है। फिर आपने ये दुआ मांगी कि ए मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। ये दुआ मांगकर आप हिजरत करके मदियन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। जिस शख्स ने शहर के किनारे से दौड़ते हुए आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपके कत्ल का मंसूबा तैयार होने की खबर दी और हिजरत का मशवरा दिया, वो फिरौन के चचा का लड़का था जिसका नाम हिस्कील या शमऊन या समान था। ये खानदान फिरौन में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था। आपको फिरौन से जान बचाकर मिस्र से निकलना पड़ा तो आप मदियन की तरफ चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे तो देखा वहां लोग एक कुएं से पानी निकाल रहे हैं और अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे दूर एक तरफ दो औरतें खड़ी हैं जो अपने जानवरों को पानी की तरफ जाने से रोक रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम क्यों अलग खड़ी हो? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक कि ये लोग अपने मवेशियों को पानी पिलाकर वापस ले जाएं और हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साये की तरफ आ गए और कहा,
اے میرے رب، میں یقیناً اس خیر اور برکت کا محتاج ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان دو عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو اپنے حالات بتائے۔ ان لڑکیوں کے والد نے کہا، آپ ڈرے نہیں، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پالی ہے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان، آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک آپ جس کو اجرت پر رکھیں ان میں وہی بہترین ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ ان کے والد نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس مہر پر کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرا کام کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو یہ تمہاری طرف سے تبرع ہوگا، اور میں تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیکوکاروں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی تاوان نہیں، اور ہمارے قول پر اللہ نگہبان ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ تو انہوں نے پہاڑ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس کی کچھ خبر لاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لاؤں تاکہ تم تاپو۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو انہیں میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اسے اس طرح لہراتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ، سامنے آئیے اور خوف نہ کیجیے، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور اپنا بازو اپنی طرف سے سینے میں ملائیں خوف دور ہونے کے لیے۔ سو یہ دو مضبوط دلیلیں آپ کے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف آپ دعوت دیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح زبان والے ہیں تو انہیں میری مدد کے لیے میرے ساتھ رسول بنا کر بھیج دیں تاکہ وہ میری تصدیق کریں، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم عنقریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے اور آپ دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے باعث آپ تک نہ پہنچ سکیں گے، آپ اور آپ کے متبعین ہی غالب رہیں گے۔ جب فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین حق کی دعوت دینے فرعون کے محل پہنچے۔ وہاں وہ اپنی قوم کے معزز افراد کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، میں تو خود ہی خدا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور
انہیں قید کرنے کی دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا مجھے میرے رب نے معجزات عطا کیے ہیں۔ فرعون نے کہا ہمیں بھی دکھاؤ وہ معجزات کیا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا اور بھی کچھ لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے معجزات دکھا چکے تو فرعون نے سرداروں سے کہا یہ تو جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور پر تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے، مشورہ دو کہ اب کیا کریں۔ سرداروں نے اسے شہروں سے جادوگروں کو بلانے کا مشورہ دیا۔ جب تمام جادوگر جمع ہو گئے تو لوگوں میں میلے کا اعلان کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ میلے والے دن جمع ہو جائیں۔ جب میلے والے دن سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا تو اس کا واقعہ یہ ہوا کہ فرعون نے اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ پاک کی نشانیاں پے در پے وارد ہونے لگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان بھیجا، ہوا یوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا، ہفتے سے ہفتے تک اسی مصیبت میں مبتلا رہا، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے متصل تھے ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، عرض کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی، زمین میں وہ سرسبزی شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ ایک مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ پاک نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل، مکان کے دروازے، یہاں تک کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ 7 روز تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی، کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے
انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ پاک نے کمل بھیجے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بڑھ جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکے چاٹ گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ اسی طرح ان پر مینڈک کا عذاب آیا۔ اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، ان کے جسموں پہ سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے بھی فرعونی رو پڑے۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی، مگر پھر یہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو پھر ان پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دم اچانک ان کے تمام کنوؤں، نہروں کا پانی خون ہو گیا، حتیٰ کہ فرعونی اگر گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا چبا کر چوستے تو اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو 7ویں روز پھر آپ کی دعا سے اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے ہٹ گیا۔ ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت بدبختی کی ایسی مہر لگی چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب کا دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہونا تھا، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی طرف کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے دے گا۔ ڈوبتے وقت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا تو اس وقت اس سے کہا گیا کیا اب حالت اضطرار میں جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی اس وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا اور جس کا دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے
جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور فرعون نے اس فتوے کو پہچان لیا۔ مزید جاننے کے لیے اگلی ویڈیو سماعت کیجیے۔ السلام علیکم۔